اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر 10 آیت نمبر 65 onwards انشاءاللہ۔ نیکسٹ ویک ہماری کلاسز نہیں ہوں گی، لیکن آپ لوگوں کی گروپ کلاسز ہوں گی۔ نیکسٹ ویک میں انشاءاللہ آپ لوگوں کا اورل ہوگا، اور سارے لوگ جو ہیں وہ اورل کی تیاری بھی کریں اور ریٹن کی تیاری بھی کریں، اور کوئی بھی اسٹوڈنٹ ٹیسٹ اسکپ نہیں کرے۔ جتنا بھی آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے، ٹیسٹ ضرور دیں۔ اس کی وجہ آپ کا مارکس لانا یا اس کی وجہ کسی کے ساتھ آپ کا کمپٹیشن نہیں ہے، بلکہ امتحان جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ ہم اس دنیا میں بھی تو امتحان کے لیے آئے ہیں نا، تو جب تک امتحان کا ایک پروسیس نہیں ہوگا ہمیں لرننگ نہیں ہوگی۔ اور لرننگ کے لیے ضروری ہے کہ ہم امتحان سے گزریں۔ تو اس کے لیے نا ڈرنا نہیں ہے کہ جو ہے آپ لوگ یہ سوچیں کہ ہم اسکپ کر دیتے ہیں اور بس امتحان نہ دیں۔ امتحان ضرور دیں، چاہے جیسا بھی آتا ہے، تھوڑا آتا ہے، کچا آتا ہے، پکا آتا ہے، جیسا بھی آتا ہے، ضرور جو ہے وہ ایگزامس آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا بھی آتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لو ان اہل الكتاب آمنوا واتقوا لکفرنا عنہم سیئاتہم ولأدخلناہم جنات النعیم ولو انہم اقاموا التوراة والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم منہم امۃ مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے، اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ یعنی اہل کتاب کے بارے میں یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اگر یہ ایمان اور تقوی کے لے آتے تو پھر ان کے ساتھ ان کی جو پرانی برائیاں ہیں، جو انہوں نے جو بھی سارے کام کیے ہیں، وہ سب کے سب ایمان لانے کے بعد ختم ہو جاتے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اسلام بذات خود جو ہے وہ استغفار ہے، یعنی کہ انسان جو ہے جب حالت کفر سے حالت اسلام میں داخل ہوتا ہے تو پچھلی تمام برائیاں جو ہے وہ مٹ جاتی ہیں، اور الٹا ہوتا ہے جب انسان حالت ایمان سے حالت کفر میں داخل ہو جائے، کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس کی حالت ایمان میں کی ہوئی نیکیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، باطل ہو جاتی، نل اینڈ وائڈ۔ تو اسی طرح یہ بھی معاملہ ہے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ یعنی درمیانہ روش، یہ تو مقتصدہ ہے نا، یہ لفظ آتا ہے کہ درمیان، یعنی دیکھیے 3 قسم کے کیٹیگریز ہوتی ہیں نا۔ ایک ہوتا ہے سابقون الاولون۔ سابقون الاولون وہ ہوتے ہیں جو کہ ہر کام کو بالکل بیسٹ طریقے سے کرنے کے ساتھ ساتھ احسان کا رویہ اختیار کرتے ہیں، یعنی نیکیوں میں بھی بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اور ایک لیول ہوتا ہے کہ انسان صرف فرائض ادا کر رہا ہے، بس یہ ہوتا ہے مقتصدہ، کہ بہت زیادہ کوشش نہیں ہے، بس فرائض کر لیے کافی ہے، درمیانہ روش اختیار۔ اور ایک ہوتا ہے کہ انسان فرائض بھی چھوڑ دے، یعنی جو بھی نارملی آپ کے ہم پہ جو ذمہ داریاں ہیں فرائض کی، وہ تمام ذمہ داریوں کو وہ اس میں سے بھی کمی کوتاہی کرے تو وہ اس سے بھی درجہ نیچے چلا جاتا ہے۔ تو درمیانہ رو جو ہے وہ یعنی کہ فرائض کے درجے تک۔ تو ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں، یعنی کہ زیادہ جو ہیں وہ اکثریت جو ہے وہ برائی پر ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مدینہ میں جو یہ 3 قبائل تھے یہودیوں کے، جو کہ آئے ہی اسی وجہ سے تھے کہ یہاں پر آخری نبی جو ہیں وہ آئیں گے، جن کے بارے میں ان کی کتابوں میں تصدیق موجود تھی کہ فلاں فلاں، ایک مطلب جو نشانیاں موجود تھی اس حساب سے انہوں نے اس کو بیسٹ جو ہے وہ انالائز کیا تھا کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، اور آئے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئے، اور جب وہ آئے تو ان میں سے دیکھیں جس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کام ہونا ہے، اور جس کی بارے مطلب جس کو اتنا یقین تھا، ان لوگوں کو بہت یقین تھا اس بات کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، تو اور جب وہ آئے اور ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، جب انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لے کے آئے۔ یہ ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ ان کی اپنی جو ہے وہ انا، ضد بحث ان کے اندر جو ہے وہ ہو گئی۔ کیوں کہ جو ہے کہ انہوں نے یہ آپ کو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا امیوں کے بارے میں، یہ تمام باتیں میں پہلے بتا چکی ہوں کیا، یا میں ریپیٹ کروں اس کو، کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی؟ اس سے پہلے والی صورتوں میں آپ نے بتایا، سورہ بقرہ میں شاید، اس کا نہیں ہے اندازہ۔ چلے میں اس صورت میں نہیں بتایا، چلے میں پھر سے آئیڈیا آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا دے دیتی ہوں۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ میں بہت ہی تکلیفوں کے ساتھ نبوت کے فرائض انجام دیے، اور اس کے بعد جب مدینہ میں ہجرت ہوئی تو مدینہ میں آپ کو پتہ ہے کہ مدینہ میں 2 قبائل تھے مشرکین کے، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اس میں سے کافی حد تک لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اور وہ قبائل کون سے تھے؟ وہ تھے اوس اور خزرج، ٹھیک ہے؟ اوس اور خزرج، یہ 2 قبائل تھے، یہ جو مشرک قبائل تھے، یعنی کہ یہ جن کو کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں، جیسے مکہ میں لوگ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد ان میں سے کافی لوگ جو ہیں وہ آلموسٹ کافی قبیلہ جو ہے وہ ایماندار ہو گیا تھا۔ اچھا، یہود کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو قریظہ اور بنو نذیر۔ صحیح ہے؟ بنو قینقاع یہ قاف ہے، بنو قینقاع، بنو نذیر، اور بنو قریظہ، اس طرح ہوگا قریظہ، تو بنو قریظہ یہ یہود قبائل تھے 3۔ اب ان میں سے آپ کو پتا ہے کہ ہارڈلی جو ہے وہ 7-8 لوگ جو ہے وہ بس ایمان لے کے آئے اس یہودی قبائل میں سے۔ ان کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مدینہ ہجرت ہوئی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں کوئی ایک پراپر اسلامی ریاست فوری طور پہ تو نہیں قائم ہو گئی تھی۔ جو پراپر اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے وہ تو مکہ فتح ہونے کے بعد ہوئی ہے یا اس سے کچھ پہلے، جب ان تمام کو باہر نکال دیا گیا تھا، یہ سارے یہودی قبائل کو ایک ایک کر کے۔ جو ہماری آخری جو جنگ ہوئی ہے کون سی ہوئی ہے؟ یہ نہیں، غزوہ خندق کے بعد جو آخری قبیلہ تھا اس کو بھی باہر نکال دیا گیا تھا۔ تو یہ جو ہے ان کے ساتھ معاہدے ہوئے تھے، ان کے ساتھ معاہدے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیے تھے کہ اگر جو ہے مدینہ پہ کوئی باہر سے حملہ کرے گا تو ہم مل کر جو ہے وہ اس کا دفاع کریں گے، بھلے سے کوئی باہر سے حملہ جو ہے وہ اوس کے لیے کر رہا ہے، کوئی خزرج کے لیے کر رہا ہے، یا یہودیوں کے لیے کر رہا ہے، کوئی بھی باہر کسی کا بھی دشمن ہوا ہم میں سے آپس کا، تو ہم سب مدینہ والے مل کر اس سے ڈیفینڈ کریں گے۔ اور اگر کوئی شخص ہماری طرف سے کسی یعنی ہم 5-6 قبائل جو تھے ان میں سے اگر کوئی شخص کسی کو غلطی سے مار دیتا ہے یا قصاص میں اس کا خون بہا دینا ہے، یعنی وہ جو دیت ہوتی ہے، تو سب مل کر اس کی طرف سے جو ہے وہ دیت دیں گے۔ اس قسم کے بہت ساری اور بھی اس کی پوائنٹس تھے، مجھے ابھی سے فی الحال 2 ہی مجھے یاد آ رہے ہیں۔ تو یہ بہت اس طرح کے معاہدے ہوئے تھے۔ ان کو یہ بات پتا تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اور ان کو چاہیے تھا کہ فوراً ہی ان کے اوپر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے۔ اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ جب یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب یہ مدینہ میں رہا کرتے تھے تو یہ بالکل ایز اے آؤٹ سائڈر رہا کرتے تھے، جیسے کوئی بھی شخص، جیسے آپ کے ملک میں اگر کوئی باہر سے کوئی آ کے رہتا ہے تو وہ ایک آؤٹ سائڈر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے، چاہے وہ ساری زندگی یہیں گزار دے۔ اسی طرح ان کے ساتھ بھی ہوتا تھا کہ جب ان کی آپس میں جھڑپیں ہوتی تھیں، جب آپس میں ان کی لڑائیاں ہوتی تھیں اوس و خزرج کے قبیلوں کے ساتھ، تو یہ جو ہے وہ مغلوب بھی ہوتے تھے، یعنی یہ لوگ جو ہے یہ اوس و خزرج ان کے اوپر غالب آ جاتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی تھی؟ وجہ یہ ہوتی تھی کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہود جو ہیں وہ فطرتاً ڈرپوک قوم ہے۔ ایک تو ڈرپوک کی وجہ سے کہ وہ اپنی جان اور دنیا انہیں بہت پیاری ہے، دوسری یہ کہ ان کے بہت سارے اثاثے تھے مدینہ کے اندر، کیونکہ یہ بہت عرصے سے آ کے آباد ہوئے تھے، یہاں انہوں نے زمینیں خرید رکھی تھی، یہاں ان کے باغات تھے، یہاں سب کچھ، تو اگر یہ جلا وطن ہوتے تو ان کو بہت نقصان ہوتا۔
تو اس وجہ سے یہ اپنی مال وغیرہ کے چکر میں اور اپنی جان کی وجہ سے اور اپنے ان کے گھر تھے، قلعے تھے بہت بڑے بڑے ان کے، جو ہم پڑھتے ہیں نا ہسٹری میں کہ ان کے بہت بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے جن میں جا کے یہ بند ہو جاتے تھے. اور جب ہم غزوہ احزاب کا پڑھتے ہیں تو یہ اس میں آتا ہے کہ یہ سب قلعوں میں بند ہو گئے تھے جا کے. اور غزوہ احزاب کے بعد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا محاصرہ کروا دیا تھا. تو یہ کافی دن ہو گئے تھے، یہ باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. پھر آخر کار جو ہے ان کو پھر جو ہے وہ باہر نکلوا کے معاہدہ ہوا تھا اور پھر ان کو باہر نکلوا کے اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا تھا. تو اور یہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تھی تب بھی انہوں نے یہی کیا تھا، قلعے بنوا کے، قلعے یہ اسی طرح کے بناتے تھے کہ اس میں اپنے ساز و سامان، کھانے پینے کی چیزیں اندر رکھتے تھے. اتنا اسٹاک رکھتے تھے کہ اگر یہ ان کو اس قسم کی کوئی سچویشن آئے تو یہ اپنے اندر اپنے وہ قلعے میں ہی رہتے ہوئے اپنی زندگی کو نارمل طریقے سے چلا سکیں. تو ان کے اثاثوں کی وجہ سے یہ جو ہے مغلوب ہو جاتے تھے. پھر یہ اپنے آپ سے اور ان سے یہ بات کہتے تھے کہ تم لوگ دیکھنا کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تم اس کے ساتھ مل کے تم سے جنگ کریں گے اور تم ہمیں ہرا نہیں سکو گے. تو یہ اوس و خزرج کے لوگ جو ہیں وہ انڈائریکٹلی یہ بات سنتے آ رہے تھے کہ کوئی نبی آنے والا ہے. تو جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے اس بات کو ایک انڈائریکٹلی ہدایت جو ان کو ملی ہوئی تھی نا، تو اسی سے انہوں نے جو ہے وہ اس کو ریسیو کر لیا اور انہوں نے فوراً ہی ان سے پہلے کہ یہ یہود ایمان لے کے آئے ہم خود ہی ایمان لے آتے ہیں، تو یہ اس طرح سے ایمان لے آئے. اور یہ الٹا جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لے کے آئے. کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیونکہ اوس اور خزرج کو یہ امی کہتے تھے اور کہتے تھے کہ تم لوگ تو الٹریٹ پیپل ہو اور تم لوگوں کو تو کچھ بھی نہیں پتا، ہمارے پاس تو الہامی کتاب ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہود جو ہے وہ بہت ہی مغرور قسم کی اور بد دماغ قوم ہے. تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ لوگ تو پڑھتے لکھتے بھی نہیں ہیں اور یہ لوگ کوئی مطلب وہ ان کو کمتر سمجھتے تھے. اور ہم سورہ آل عمران میں اور سورہ نساء میں بھی پڑھ کے آئے نا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر ان امی لوگوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس لیے کیونکہ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہ انسان نما حیوان ہیں اور یہ اصلی میں انسان نہیں ہے، یہ بس مطلب یہ ہیں بس. ان کے بارے میں نہ ہم سے کوئی پوچھ گچھ ہوگی اور نہ ہی ہمیں ان کے کوئی حقوق ادا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ان کا کانسیپٹ ہے اور یہ بہت انتہائی غلط اور جھوٹ اور بات ہے کہ اس کے بارے میں قرآن میں کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہم نے تم سے کہی ہے تو وہ اس کا پروف دکھاؤ. وہ پروف تو ہے نہیں ان کے پاس، یہ تو اپنی من گھڑت باتیں ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ جب اس طرح کی باتیں علماء بھی کرتے تھے ان کے، اور پھر انہوں نے اپنے لوگوں کو یہ ذہن نشین کرایا ہوا تھا کہ امی جو ہے وہ کمتر قوم ہے. اور جب ایک کمتر قوم میں ہی ان کا آخری نبی آ گیا تو یہ اب ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اب ان کو یہ کیسے مان جائے، کیونکہ وہ تو ایک کانسیپٹ بلڈنگ جو ان کی شروع سے ہوئی بھی تھی، تو اب وہ کیسے جو ہے وہ ان کو تسلیم کر لیں. تو اب ان کی انا، ان کا اپنا مفاد اور ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے آڑے آ گئیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو جو انڈائریکٹ ہدایت جو اوس اور خزرج کو ملی تھی وہ لوگ وہ ہدایت لے آئے. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیں. یعنی وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے ان میں سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اس میں سے سب سے اہم جو ہے وہ نبی آخر زماں پر ایمان لے کے آنا ہے. تو جیسا کہ ان پر نازل شدہ کتابوں میں بھی ان کو اس کا حکم دیا گیا ہے، جیسے یعنی کہ ان کی نازل شدہ کتابوں میں تھا نا یہ بات کہ اگر آپ کہ ان سے اور ان کے سارے نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا. یہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ تمہارے بعد ایک ایسا نبی آئے گا جو کہ تمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اس کی تصدیق کرے گا، اور تمہارا یہ عہد ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ تم اس پر ایمان بھی لے کے آؤ گے اور اس کی مدد بھی کرو گے. اور یہ عہد نبیوں سے، تمام نبیوں سے اللہ نے لیا اور نبیوں نے اللہ کی طرف سے ساری امت سے لیا ہوا تھا. تو ان کی کتابوں میں یہ عہد بہت صاف واضح الفاظ میں موجود تھا. تو انہیں یہ بات پتہ تھی کہ آخری نبی کی تصدیق بھی کرنی ہے، ایمان بھی لے کے آنا ہے اور اس کو جو ہے وہ فالو کرنا ہے. لیکن انہوں نے اس چیز کو چھپا رکھا تھا اور یہ اس بات پہ عمل بھی نہیں کرتے تھے اور باقی لوگوں تک بھی نہیں پہنچاتے تھے. وَاتَّقَوْا،
اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اس سے یعنی اللہ کا تقوی اختیار کرنا۔ ایک تو یہ کہ نبی پر ایمان لے کے آنا، اس کی مدد کرنا، ساتھ ساتھ اللہ کی نافرمانی۔ اور اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ یہی کہ وہ مانتے نہیں تھے نا اللہ تعالیٰ کی یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو آپ ان کو مانیں، تو یہ بھی ایک بڑی نافرمانی تھی کہ وہ اپنے اس عہد سے جو ہے وہ پھر گئے تھے۔ اور جن میں سب سے اہم وہ شرک ہے جس میں وہ مبتلا تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ شرک میں بھی مبتلا تھے، جیسے ہم پیچھے آیات میں پڑھ کے آئے ہیں کہ یہ حضرت عزیر کو بیٹا کہتے تھے اللہ کا، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو جو ہے یہ خدا بناتے ہیں، اس کے علاوہ بیٹا بھی بنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور اسی طرح جو ہے وہ اور بھی ان کے شرک جو ہے وہ عام ہیں۔ ایک مرتبہ اچھا ان میں جو لوگ ایمان لے کے آئے تھے نا یہودیوں میں، ان میں پرومیننٹ نام آتا ہے عبداللہ بن سلام کا۔ یہ یہودی تھے پہلے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے، اور ان کا نام بہت پرومیننٹ ہسٹری میں آتا ہے۔ اور ایک آیت کی تفسیر میں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہوا، کہ یہ شرک کیسے ہوا کہ حلال کو حرام بنانا، اور اس طرح کا ایک آیت تھی کہ حلال کو حرام بنانا اور حلال کو حرام بنانا اور حرام کو حلال بتانا، یہ جو ہے وہ شرک کیسے ہوا؟ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تم اپنے علماء کے کہنے پر حرام اور حلال ڈیسائیڈ نہیں کرتے ہو؟ کیونکہ ان کے پاس تو وہ مینیوسکرپٹ ہوتا ہی نہیں تھا نا، جو اصل میں جو بکس ہوتی تھی، اصل میں جو کتاب تھی تورات، وہ عام لوگوں کی ایکسس میں تھی ہی نہیں، تو جو علماء کہتے تھے وہی عوام مانتی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا جو علماء تمہارے لیے حلال کہتے ہیں تم اسی کو حلال نہیں کہتے؟ کیا وہ جو حرام کہتے ہیں تم اسی کو حرام نہیں کہتے؟ یہی تو شرک ہے۔ یعنی حرام اور حلال کا تعلق جو ہے وہ صرف اللہ کے ساتھ ہے۔ آپ خود سے کسی بھی چیز کو حرام حلال جائز نہیں کر سکتے۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہی حرام ہے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے بس وہی حلال ہے۔ اگر کوئی چیز آپ چھوڑتے ہو اور کوئی چیز اپنی پسند کی وجہ سے آپ کو پسند ناپسند ہے جو بھی ہے، اس کو آپ حرام ڈکلیئر نہیں کرو گے۔ آپ اس کو مطلب اپنی پسند کے حساب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں پسند ہے، یا یہ چیز نہیں کھانی چاہیے، یا اس طرح جو بھی ہے، لیکن حرام اور حلال کا اسپیسیفک ورڈ جو ہے وہ صرف اللہ ہی کے لیے ہے، وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں نہیں لینا۔ یہ بھی شرک میں ہی شمار ہوتا ہے۔ شرک کی بہت ساری قسمیں ہیں، صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کسی اور کی عبادت شروع کر دیں، بلکہ شرک چھوٹے سے چھوٹا اور باریک سے باریک بھی ہو جاتا مطلب ہوتا ہے۔ اچھا یہ نذیر کی اسپیلنگ میں زواد آتا ہے، میں نے غلطی سے زوئے لکھ دیا تھا، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، تو یہ بات یہاں تک ہو گئی کہ ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اگر یہ ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے اور نہ ہی اللہ کا تقوی اختیار کیا۔ اور آپ دیکھیں کہ ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور کیا چیز جوڑی ہے کہ اوپر اور نیچے سے رزق پاتے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے حکم پہ کوئی شخص عمل کرنے لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کی بات ماننے لگ جاتا ہے، اگر آپ اس طرح اس کو سوچیں کہ آپ پریکٹسنگ مسلم بننے لگتے ہیں، تو شروع میں آپ کو لگتا ہے دنیا آپ پہ تنگ ہو رہی ہے اور ہر طرف سے گھیرا تنگ ہو رہا ہے، ہر کوئی آپ سے ناراض گھوم رہا ہے اور آپ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں۔ بہت دفعہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جیسے آپ کوئی سودی کاروبار کر رہا تھا یا کوئی ایسی انویسٹمنٹ تھی اس کی جس میں حرام شامل تھا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا اور اب اللہ پہ توکل کیا کہ اللہ مجھے کھلائے گا، میں حرام نہیں کماؤں گا یا میں حرام نہیں کھاؤں گا۔ تو آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شروع میں تو ایک تھوڑا سا ایک دھچکا لگتا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کو اسی تھوڑے میں بہت سکون اور بہت برکت محسوس ہونے لگتی ہے۔ اور پھر اس کو کہتے ہیں اوپر اور نیچے سے کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے بارش برساتا، نیچے سے نباتات اگتی۔ یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ بیسیکلی اوپر نیچے سے کھانے کا مطلب ہے برکات، برکتوں اور رحمتوں کا نزول، جو کہ آپ کبھی اکثر جو ہے نا آپ اس کو آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتے، اس کو صرف محسوس کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہوتا ہے اور یہ بہت ہی مطلب ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عطا ہے، ایک بلیسنگ ہے۔ تورات اور انجیل کے پابند رہنے کا مطلب ان کے ان احکامات کی پابندی جو انہیں دیے گئے تھے، اور انہی میں ایک حکم آخری نبی پر ایمان بھی لانا تھا۔ اور وما انزلہ سے مراد تمام آسمانی کتابیں جن پر ایمان لانا تھا، جن میں قرآن مجید بھی شامل ہے۔ مطلب یہ کہ یہ اسلام قبول کر لیتے،
اوپر نیچے کا ذکر تو بطور مبالغہ ہے، یعنی کثرت سے اور انواع و اقسام کے رزق اللہ تعالیٰ مہیا فرماتا، یا اوپر سے مراد آسمان ہے یعنی حسب ضرورت خوب بارشیں برساتا، اور نیچے سے مراد زمین ہے یعنی زمین اس بارش کو اپنے اندر جذب کر کے خوب پیداوار دیتی، نتیجتاً شادابی اور خوشحالی کا دورہ ہو جاتا۔ جس طرح ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے کہ اگر بستیوں والے ایمان لائے ہوتے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا ہوتا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، لیکن ان کی اکثریت نے ایمان کا یہ راستہ اختیار نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر اڑے رہے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انکار کرتے رہے اور کرتے ہیں۔ اسی اصرار اور انکار کو یہاں برے اعمال سے تعبیر کیا گیا ہے۔ درمیانہ روش کی ایک جماعت سے مراد عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے 8-9 افراد ہیں جو یہود مدینہ میں مسلمان ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول آپ پہنچا دیجئے جو کچھ بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ اور اگر آپ ایسا نہیں اور اگر ایک منٹ کیا ہے میں نے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، یعنی کہ اگر آپ ایسا کریں گے یعنی تو آپ یعنی کہ اگر آپ ایز اٹ از چیزوں کو پہنچائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کو جو مشکلات آئیں گی اس کی وجہ سے آپ لوگوں سے نہ ڈریں، اللہ آپ کو ان سے حفاظت فرمائے گا۔ اور یہ کہ اگر آپ نے کچھ بھی چھپایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسالت کا حق ادا نہیں کیا، لیکن اس کا مطلب یہاں اس سے جڑا ہوا نہیں ہے یہ والا معنی، ٹھیک ہے نا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپا لیا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ جو سورت ہے سورت عبسہ، سورت عبسہ میں ہے کہ اس نے دیکھا اور اس نے تیوڑی چڑھائی۔ تیوری کا مطلب ہوتا ہے ایک طرح فرون کرنا، ایک آئی برو ذرا سا اوپر کرنا، اس طرح سے کچھ ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی تیوری چڑھائی تو نہیں ہوگا، لیکن یہ دل میں خیال تھا۔ ایک طرح سے ہوا کیا تھا کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس کچھ مکہ کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ کے سردار بہت ہی ایک تو بہت نخوت والے تھے اور بہت ہی زیادہ ان کے نخرے بہت زیادہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بیٹھے ہوئے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت حریص تھے کہ یہ ایمان لے آئیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں قبیلہ سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ اگر کوئی سردار ایمان لے آتا تو پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ ایمان والا ہو سکتا تھا۔ تو اس بات پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا فوکس تھا کہ یہ اگر ایمان لے آتے ہیں تو کافی بڑی تعداد جو ہے وہ ایمان لے آئے گی۔ تو وہ ان کے ساتھ تبلیغ اور بات چیت کر رہے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی ہیں ام مکتوم، عبداللہ ابن ام مکتوم، اس طرح نام ہے، ام مکتوم کیا سمجھ لیں، تو جو ہے وہ لے کر آئے، وہ آ گئے اور وہ نابینا تھے، تو وہ کسی سہارے سے آئے، کسی یا کوئی لے کر آیا یا خود آئے سہارے سے، اور وہ جب داخل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تھوڑا سا ہلکا سا دل میں گمان گزرا کہ یہ اس وقت نہ آتے تو یہ میں ان کے ساتھ جو بات چیت کر رہا ہوں تو ان کی زیادہ اچھا فوکس ہو جاتا۔ اسی وقت آیات نازل ہوئی کہ جو شخص آپ کے پاس کوشش کرتا ہوا چل کے آ رہا ہے آپ اس کو توجہ دیں بجائے اس کے کہ جو ماننا ہی نہیں چاہتا، جو آپ سے صرف بحث بازی کر رہا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی کوئی بھی چاہت بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر جہاں حضرت عائشہ اس بات پہ فرماتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ چھپاتے تو شاید یہ بات جو جس پہ باقاعدہ ایک وارننگ سی تھی وہ چھپاتے نا، تو یہ جب اگر یہ بھی موجود ہے قرآن مجید میں، اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ یہ حفاظت اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بھی فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، اور دنیاوی اسباب کے تحت بھی دنیاوی کے اس آیت کے نزول سے پہلے
اللہ تعالیٰ نے پہلے آپ کے چچا ابو طالب کے دل میں آپ کی طبعی محبت ڈال دی تھی اور وہ آپ کی حفاظت کرتے رہے، اور ان کا کفر میں رہنا بھی شاید انہی اسباب کا ایک حصہ معلوم ہوتا ہے۔ یعنی اگر وہ خود بھی مسلمان ہو جاتے تو کیا ہوتا کہ سرداران قریش کے دل میں ان کی ہیبت اور عظمت نہیں رہتی، جو ان کے ہم مذہب ہونے کی صورت میں آخر وقت تک برقرار رہی۔ یعنی کہ جب تک حضرت یہ جو ابو طالب تھے یہ زندہ رہے تب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو پھر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوتے تھے اس بات پہ، اور اسی سال میں حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہوا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال کو عام الحزن کا سال کہا کرتے تھے کہ یہ بڑا غم کا سال ہے۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بعض سرداران قریش کے ذریعے پھر انصار مدینہ کے ذریعے سے آپ کا تحفظ فرمایا، کیونکہ جس سال پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ مدینہ میں لوگوں کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان کا عظمت ڈال دی، ان کی محبت ڈال دی، اور یہ لوگ خود جو ہے وہ چل کر آئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ مدینہ آئیں اور آ کر ہم آپ کے یہاں پر ہم آپ کا تحفظ کریں۔ پھر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یعنی کہ یہ کہ ہم آپ کو بچا لیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفظ کے ظاہری اسباب جو ہیں وہ ہٹوا دیے تھے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ کوئی ہے ایسا جو میرا پہرا دے اور میں سکون سے سو سکوں، کیونکہ اتنا سخت جو ہے وہ تھا نا کہ پریشر، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں تو بہت سخت حالات ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازش جو ہے وہ بہت عروج پہ تھی، اور جب وہ ہجرت کر کے آخر میں نکلے ہیں تو بہت چھپ چھپا کے نکلے ہیں۔ تو ایسے میں ایک صحابی تھے حضرت سعد، وہ جو ہے وہ اپنا اسلحہ لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کا پہرا دوں گا، اور وہ پھر ہمیشہ ان کے گھر کے آگے رہا کرتے تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو سکیں آرام سے سکون سے۔ تو جب یہ آیات نازل ہوئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہٹا دیا کہ نہیں، اب میں اللہ میری حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اس کے بعد بارہا سنگین خطرے پیش آئے لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، چنانچہ وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً یہودیوں کے مکر اور ان کی جو بھی چالیں تھیں اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع، یعنی کہ ان کو بتاتے رہے کہ ایسا کوئی خطرہ ہے۔ جیسے ہم بنو قینقاع کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ یہ جو دیت کا معاملہ تھا کہ ایک مرتبہ ایک مسلمانوں میں سے ایک شخص سے جو ہے وہ ایک قتل ہو گیا تھا، اور اس کی دیت کا جو فیصلہ ہوا تھا اس پر بنو قینقاع کے پاس یہ گئے تھے اور کہ سب مل کے جو ہے وہ دیت کی رقم جو ہے وہ اکٹھی کریں۔ تو ان کے سرداروں نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں، ہم ابھی آتے ہیں، اور یہ اوپر گئے اور اوپر جا کے ان کا یہ ارادہ تھا کہ اوپر سے چکی کا ایک پارٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں مطلب جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر آ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد ان کے جلا وطن کا جو ہے وہ ہو گیا تھا، اندیا دے دیا گیا تھا، یعنی کہ کہا تھا کہ اب آپ لوگ یہاں سے جائیں، آپ لوگوں نے وہ کر دی ہے، کیا کہتے ہیں، وہ عہد کی خلاف ورزی کی ہے، معاہدہ توڑا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب تم دراصل کسی چیز پر نہیں ہو جب تک کہ تورات اور انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ یہ ہدایت اور گمراہی اس اصول کے مطابق ہے جو سنت اللہ ہے، یعنی جس طرح بعض اعمال سے اہل ایمان کے ایمان اور عمل صالح اور علم نافع میں اضافہ ہوتا ہے، اسی طرح گناہ اور نافرمانی سے کفر میں بھی زیادتی ہوتی ہے۔ یعنی کہ یہ کھلی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچائی کہ تم لوگ کسی چیز پہ نہیں ہو، تم تو تورات اور انجیل پر بھی عمل نہیں کرتے۔ ہم پچھلے لیسن میں پڑھ کے آئے نا کہ اگر یہ تورات والے تورات پہ عمل کرتے اور انجیل والے انجیل پر ہی عمل کر لیتے تو یہ بہت بہتر حالت میں ہوتے اپنے ایمان کے حساب سے، لیکن یہ تو اس پہ بھی عمل نہیں کرتے تھے، تو یہ آگے جو ہے وہ قرآن پہ بھی عمل نہیں کر رہے اور نہ ہی وہ عمل کیا کرنا، یہ تو مان ہی نہیں رہے۔
تو یہ جو ہے یہ بات کہ دیکھیں یہ بات کہ سنت اللہ رہی ہے نا، یہ والی بات آپ سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص جو ہے اگر گناہوں میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی وجہ اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کو گناہ کے لیے کر دیا، کیونکہ بہت دفعہ نا یہ خیال وسوسہ ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بنائی ہوئی ہے اور ہر چیز کا سیٹ اپ جو ہے وہ موجود ہے پہلے سے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ ایک انسان کیا کرے گا اور کیا نہیں کرے گا، تو پھر اس امتحان کا کیا فائدہ؟ اگر ہر چیز ہی اللہ کے اذن سے ہو رہی ہے تو پھر امتحان کیوں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک سیٹ کر دیا اور انسان کو دو راستے دکھا کے اختیار انسان کو دے دیا. اب اگر انسان اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر اس کی مدد کرتا رہے گا، اور اگر انسان برائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا رہتا ہے. بار بار دروازے پہ دستک ہوتی ہے، بار بار جو ہے وہ انسان کو پلٹنے کا موقع دیا جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم آتا ہے جب وہ بالکل ہی آگے باہر نکل جاتا ہے اور وہ اب ہدایت کے بالکل قابل نہیں رہتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے راہ پہ چھوڑ دیتا ہے. تو یہ چوائس کی وجہ سے ہے. جب تک انسان کے پاس یہ چوائس کا اختیار رہتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ اس کو اسی حال پہ رہنے دیتا ہے جس طرح وہ خود چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک الگ اس طرح سے چیز ہے کہ یہ امتحان ہے انسان کا کہ انسان اپنی اختیارات کو کس طرح استعمال کرتا ہے، جو ایک لمیٹڈ اختیارات ہیں. مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا. یہ وہی مضمون ہے جو کہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں بھی پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ کے ہاں خالی ایمان کا دعویٰ جو ہے اور مذہبی فرقہ واریت کے لیبل کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اسلام سچے عقیدے اور حسن کردار کا نام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ یعنی کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن آخر میں وہ ایمان لے آتا ہے، اسلام پر آ جاتا ہے. اب اسلام پہ آنے کے بعد وہ عمل بھی کرے گا. یہ دیکھیں، یہ جو ایمان لانے کے بعد عمل صالح کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ساتھ جڑی ہوئی ہے. صرف نام کا مسلمان ہونا کافی نہیں ہے جب تک کہ عمل صالح ساتھ نہ ہو، اور ساتھ میں عمل صالح کے ساتھ ساتھ باقی چیزیں بھی ہیں. یہاں پر صرف دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہو، کیونکہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے نا اس میں، تو قیامت کا یقین ہوگا، آخرت پہ یقین ہوگا تبھی تو انسان عمل صالح کرے گا. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کا صلہ ہم کو یہاں اس دنیا میں تو ملتا ہی نہیں ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو نیکیوں میں موٹیویشن کیوں نہیں ہوتی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیکی کر کے انسان جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا، نیکی گلے پڑ گئی. ایسا بھی ہوتا ہے نا، ایسے کہتے ہیں نا کچھ لوگ کہ نیکی کری لیکن جو ہے نیکی کرنے کے بعد کیا ہوا کہ لوگ جو ہے وہ الٹا ہمیں برا بھلا کہنے لگے، یا یہ کہ نیکی کا کوئی ریوارڈ یہاں پہ نظر ہی نہیں آیا. جیسے آپ کوئی صدقہ جاریہ کا کوئی ایسا کام کر کے جائیں، یا کوئی ایسی جگہ پہ ڈونیشن دیا جہاں آپ کو ابھی نظر نہیں آ رہا، تو آپ کہیں گے کہ اس کا تو کوئی اس کی موٹیویشن ہی نہیں ہے. تو ایسی چیز جو مطلب جب آپ کا نیکی کا عمل آپ کو یہاں نظر نہیں آتا تو اس کی آپ کو وہ نہیں ہوتی، کہتے ہیں آپ چاہت نہیں ہوتی. لیکن اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ برے کام کا بدلہ بھی یہاں نہیں مل رہا ہوتا. بہت ظالم لوگ جو ہوتے ہیں بہت عیش و عشرت کی زندگی گزار کر اور آرام سے چلے جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ پھر ان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اچھے رہے، انہوں نے تو ساری زندگی جو ہے وہ کوئی فرما برداری کا کام نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، پھر بھی ان کو اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی اور یہ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار کے چلے گئے. ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ جب تک کہ آخرت کا کانسیپٹ انسان کے دل میں نہیں ہوگا، انسان برائیوں سے رک نہیں سکتا اور انسان اچھائیاں کر نہیں سکتا. یعنی اس چیز کے لیے آپ کو آخرت پہ یقین بہت زیادہ ضروری ہے. یقین، ناٹ ایمان، بلکہ یقین. آپ کو پتہ ہے ایمان اور یقین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایمان اور یقین میں یہ فرق ہوتا ہے کہ جیسے میرے سامنے ایک کھانا رکھا ہوا ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ کھانے میں نمک تیز ہے. یہ مجھے علم کی حد تک پتہ چل گیا کہ اچھا کھانے میں نمک تیز ہے. تو ابھی میرا اس بات کو کوئی نہ کوئی آ کے ڈائیورٹ کر سکتا ہے کہ کوئی چک کے مجھے کہے کہ نہیں نہیں نمک تیز نہیں ہے، نمک صحیح ہے، تو میں اس بات پہ بھی یقین کر سکتی ہوں. دونوں پاسبلٹیز ہیں. اور جب میں اس کو خود چکھوں گی تو مجھے پھر بالکل یقین آ جائے گا کہ اس کھانے میں نمک تیز ہے یا نہیں ہے. پھر اگر کوئی مجھ سے کہے کہ کھانے میں نمک تیز ہے تو میں اسے مان ہی نہیں سکتی، کیونکہ میں اسے خود ٹیسٹ کر چکی ہوں.
تو یہ ہے یقین. ایمان اور یقین میں یہ ڈفرنس ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب ہم سورۃ البقرہ کی سٹارٹ کی آیات پڑھتے ہیں نا، تو ہم پڑھتے ہیں کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُؤْمِنُونَ نہیں آتا، اس وقت آتا ہے یوقنون. یوقنون کا معنی میں یہ آخرت پہ یقین کرتے ہیں، یعنی ایسے یقین کرتے ہیں. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ آخرت پر ایسے یقین کرتے تھے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں. ہم آج اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو کیا ہمیں آخرت کا اتنا یقین ہوتا ہے؟ ہم واقعی میں یہ سوچ کے عمل کرتے ہیں کہ ہمیں آخرت پہ جواب دینا ہوگا اور ہمیں واقعتاً آخرت پہ یقین ہے؟ ایمان کی حد تک تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے اندر لیول ہوتا ہے، لیکن یقین کی کیفیت اگر ہو جائے تو تقویٰ تو بہت اچھا ہو جائے، تو ہم بہت اچھے مسلمان بن جائیں. تو یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ جب تک کہ یقین نہیں آئے گا ہم تقویٰ میں آگے بڑھ نہیں سکتے. لہٰذا جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اسلام کے منتخب اور پسندیدہ اعمال کو اختیار کرے. اس میں ایمان باللہ کے بعد، یعنی اللہ کے پاس ایمان کے بعد، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ لازم ہے. جو ان اعمال اور ان کے متعلقات کو پورا کرے گا اسے دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں تو اسے خوف اور غم ہوگا ہی نہیں. خوف اور غم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دیکھیں، خوف اور غم کیا ہوتا ہے کہ جیسے جب انسان کا رزلٹ آتا ہے، جب امتحان ہو چکا ہوتا ہے اور انسان کا رزلٹ آتا ہے، اگر تو انسان نے اچھے محنت کی ہے تو جو بھی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اگر تو محنت کی ہے تو اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوگی. اور ٹینشن کا مطلب ہے خوف، اسے اپنے فیل ہونے کا خوف نہیں ہوگا. اور غم کا کیا مطلب ہے کہ اسے جب فیل ہونے کا خوف نہیں ہوگا تو اسے یہ غم بھی نہیں ہوگا کہ فیل ہونے کے بعد کیا ہوگا. جو کہ کوئی چیز جو ہے جو آپ کے ہاتھ سے چلی جائے تو اس کا غم ہوتا ہے نا کہ مجھ سے جو ہے وہ ریوارڈ چلا گیا. تو یہ خوف اور غم قیامت کے دن ایسے لوگوں کو نہیں ہوگا. یعنی پریکٹسنگ مسلم ہونا آخرت کی کامیابی کا ضامن ہوگا. ضروری ہے کہ ہمیں اپنے عمل کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلا جو ہمارا وہ ہے کرائٹیریا، وہ ہے توحید. اللہ پر ایمان کے ساتھ توحید، شرک سے بالکل پاک. دوسرے نمبر پہ ہے ہماری نماز. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ نماز جو ہے وہ کفر اور اسلام میں فرق کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے تو وہی اس کو لوگ کہیں گے، اگر نماز جو ہے نا وہ سمبل ہے کہ آپ مسلمان ہیں. اگر آپ کہیں پہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو جو بھی کوئی مذہب کے لوگ ہوں گے، جو بھی کوئی کسی کو پتا ہو نہ ہو، وہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھے گا اور آپ کو سمجھ جائے گا کہ آپ مسلمان ہیں. تو چاہے آپ نے پھر کوئی بھی لباس پہنا ہو، چاہے آپ کیسے بھی کسی بھی انوائرمنٹ میں کیسے بھی ہوں، لیکن آپ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو لوگ آپ کو دیکھ کے پہچان جائیں گے کہ آپ مسلمان ہیں. تو یہ ایک سمبولک ریپرزنٹیشن ہے کہ آپ مسلمان ہیں. تو جو چیز آپ کو سمبلائز کرتی ہے، جو چیز آپ کو دنیا کی نظروں میں بھی یہ بتاتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں، وہ آپ کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو نماز تو آپ بالکل چھوڑ ہی نہیں سکتے. اور پھر آگے جو ہے پھر زکوٰۃ اور ساری چیزیں فرائض جو ہیں وہ پھر آگے آ جاتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں آیت پہ کہ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے. یعنی اپنی منشا کا مطلب اپنی خواہشات کے خلاف تھے. تو انہوں نے ان کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو قتل کر دیا. یہ ہم سورۃ آل عمران، سورۃ البقرہ میں یہ ایگزیکٹ آیات پڑھ کے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے ایمان باللہ، آخرت پر یقین اور دیگر انبیاء کے ساتھ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد لیا گیا تھا. اگر وہ اس پر عمل کرتے تو مغضوب ہونے کے بجائے، مغضوب علیہم ہم پڑھتے ہیں نا سورۃ الفاتحہ میں کہ انمت صراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ مغضوب علیہم کون ہے؟ دیکھیے، جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں نا تو اس میں ہم 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں. پہلا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، انمت علیہم والے لوگ. ٹھیک ہے، انمت علیہم والے لوگ کون ہیں؟ یہ لاسٹ ٹائم ہماری بات ہوئی تھی نا، اس کورس میں بات ہو گئی ہے. جی عائشہ آپ بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی
انعمت علیہم جن پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے، جو صدیقین ہیں، شہداء ہیں شاباش. اور انبیاء ہیں. یہ 3 کیٹیگریز جو ہیں یہ علیہم انت علیہم والی ہے. اور مغضوب جو آپ نے بتایا وہ گمراہ لوگ ہیں جو گمراہی میں مبتلا ہو گئے. اور پھر ضالین. ضالین جو ہے وہ گمراہی میں بھی مبتلا ہیں اور کیا کہتے ہیں مطلب وہ ماننے والے بھی ہیں اور نہیں ماننے والے بھی ہیں اور گمراہ بھی ہیں. نہیں نہیں، ایک منٹ مجھے ہاں سمجھانا تھوڑا سا نہیں آ رہا. کنفیوژن ہو رہا ہے. چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے. خدیجہ آپ بتائیں، آپ کو آتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی وہ الدوالین والے وہ ہیں جو دین کو جانتے تو تھے لیکن اس سے ہٹ گئے. شاباش. علم تو تھا لیکن اس میں عمل نہیں تھا عمل اور نہیں جان تھا. عمل نہیں تھا. علم تو تھا، عمل نہیں عمل نہیں تھا. اور تھا. ضالین عمل نہیں تھا. جن کے پاس نہ علم تھا نہ عمل تھا. ظاہر سی بات ہے جب علم ہی نہیں ہوگا تو عمل کیسے ہوگا؟ یہ یہودی نصارہ کی طرف نہیں اشارہ؟ بالکل انہی کی طرف اشارہ ہے کہ یہودیوں کو ہر بات کا علم تھا. اور لیکن یہ صرف یہود و نصارہ کی طرف اشارہ تو ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس کیٹیگری سے نکال نہیں سکتے. یہ بھی سمجھ لیجیے آپ کہ ہم اگر سوچیں کہ اچھا یہ تو یہود و نصارہ والا ضالین اور مغضوب علیہم تو ان لوگوں کے لیے تھا تو ہمارے لیے تو نہیں ہے. جب ہم یہ کیٹیگرائز کرتے ہیں نا تو ہم نقصان میں آ جاتے ہیں. تو کہ ہم پھر اپنے آپ کو بالکل اس سے الگ سمجھ لیتے ہیں. ضالین وہ لوگ، جیسے ہم پچھلے دنوں نہیں بات کر رہے تھے، ایک خاتون نے کہا تھا کہ میں اپنے کسی کو میں نے دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ میں اس طرح کی محفلوں میں اس لیے نہیں جاتی کیونکہ اگر میں گئی تو پھر اگر مجھے علم زیادہ آ گیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو زیادہ گناہ ملے گا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ضالین والی کیٹیگری میں رہ جائیں کہ ہمیں علم ہی نہیں ہوگا تو ہمیں عمل بھی نہیں کرنا پڑے گا. ٹیچر ہمارے ابھی چھوٹے جو گاؤں ہیں یا ایسے ایریا ہیں جن میں یہ جو قاری صاحب مولوی صاحب ہوتے ہیں یہ لوگ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی اتنا نالج تو نہیں ہوتا. تو جیسے یہ لوگ آتے ہیں تو ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں حیران ہوتی کہ ہم نے بھی کبھی سنی نہیں ہوتی. تو بھی یہ بھی لوگ تو شامل ہیں جن کو پتا ہے یا نہیں بھی پتا ہوتا لیکن وہ غلط بات اپنی طرف سے بنا کے حدیثیں بھی ایسی جو کہ ضعیف ہوتی ہیں اور ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر رہے ہوتے غلط کاموں کی طرف. بالکل علماء سو جس کو کہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کو تو خود بھی علم نہیں ہے، تو خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تو ضروری ہے نا کہ پھر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ انسان اپنا رابطہ استوار کرے نا کہ جس کے بارے میں انہیں یقین ہو کہ انہیں پتا ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے پڑھے لکھے سو کالڈ پڑھے لکھے لوگ یوٹیوب پر اور فیس بک وغیرہ پہ جو ہے وہ اسکالر بنے بیٹھے ہیں جو الٹی سیدھی باتیں جو ہے وہ دین کے بارے میں پھیلائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں نے بہت ہماری جتنے بھی یہ داتا صاحب دیکھ لیں یہاں پہ عبداللہ شاہ غازی صاحب کتنے جہالت سے بھرے پڑے ہیں. یہ آپ جگہ کا نام لے رہی ہیں؟ جی یعنی یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہ بھی جہالت ہی ہے نا کہ آئی ڈونٹ نو ان کا نالج نہیں ہوتا قرآن کا، سمجھ نہیں آتی ان لوگ کے پاس جاتے ہیں. تھوڑا بہت یہ ہے کہ نماز وغیرہ سیکھ لیتے ہیں اور پھر مولوی بن جاتے ہیں اور جب وہ نماز وغیرہ پڑھانے لگتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ علم والے ہیں تو ان کے پاس جا کے اپنے مسئلے پوچھتے ہیں. اور پھر یہ کیونکہ اس وقت ان کو ایک تو یہ علم نہیں ہوتا کہ اگر ہم نے غلط بات بتائی تو یہ زیادہ مشکل ہمارے لیے کھڑی کرے گی. وہ الٹا اب یہ سوچنے کے لیے کہ اگر ہم نے کچھ جواب نہیں دیا تو لوگ سوچیں گے انہیں کچھ نہیں آتا. جیسے ابھی آپ مجھ سے میں سے کوئی سوال مجھ سے پوچھیں اور جس کا جواب مجھے نہیں آتا تو مجھے بہت آرام سے یہ بات کہنے میں کوئی آڑ نہیں محسوس کرنی چاہیے اور نہ میں کرتی ہوں کہ مجھے نہیں آتا. ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ میں آپ کو غلط بات بتا کے جو ہے وہ ایک غلط چیز جو ہے وہ پروموٹ کر دوں. تو وہ یہ کیا کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جب کوئی لوگ اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں تو وہ پھر اس بات سے، اس ڈر کی وجہ سے کہ لوگ سوچیں گے مجھے نہیں آتا تو وہ غلط سلط کچھ بھی بول دیتے ہیں اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر غلط بات ہی آگے بڑھتی چلی جاتی. بات سمجھ آئی؟ تو یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں. تو ضالین میں یہ اس طرح سے مغضوب علیہم جو ہے جو کہ لرنڈ لوگ ہیں، یعنی یہ عالم ہے، ان کے بارے میں ان کو پتا ہے، ان کو ہر چیز کے بارے میں. اب آپ اپنے بارے میں اور ہمارے بارے میں سوچیں کہ ہم یہ سب چیزیں جاننے شروع ہو گئے ہیں، ہم نے یہ ساری سب کچھ پڑھنا شروع کر دیا لیکن ہم عمل نہیں کر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہم پھر ضالین میں ہوں گے کہ مغضوب میں ہوں گے؟ مغضوب میں ہوں گے نا، پتہ ہونے کے باوجود نہیں کر رہے. اور ایک ہے کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے. لیکن دونوں ہی خسارے میں ہیں، دونوں ہی جو ہے وہ ان میں سے نجات کسی کی نہیں ہے. جیسے ہم سورۃ بقرہ میں نہیں سورۃ بقرہ نہیں ہے، مجھے سورۃ کا نام بھول گیا ہے کہ اس میں آتا ہے کہ ایک جماعت لوگوں کی
جہنم میں ڈالی جائے گی. تو وہ جماعت جو ہے وہ کہے گی کہ ہمیں تو ان لوگوں نے فلاں لوگوں نے گمراہ کیا تو اللہ تعالیٰ تو انہیں عذاب زیادہ دے. تو اللہ تعالیٰ مطلب ندا آئے گی, اللہ فرمائے گا کہ دونوں ہی کو برابر عذاب ملے گا, کیونکہ جو لوگ ہوں گے جنہوں نے گمراہ کیا ہوگا وہ کہیں گے کہ تم اپنی وجہ سے گمراہ ہوئے ہو, ہم نے تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا, ہم نے تو بتایا تھا, یا ہم نے تو نہیں کہا تھا تمہیں کہ تم فالو کرو ہمیں. تو ان دونوں ہی کو ابھی عذاب. آل عمران کی صورت میں آپ نے بتایا تھا اس کو, یہ اس میں تذکرہ آپ نے اس میں آل عمران کی ایک آیت تھا جس میں آپ نے یہ بتایا تھا کہ اچھا یہ آل عمران میں ہی تھی آیت, صحیح ہے, جزاک اللہ ہاں خیر. تو آل عمران میں ہی ہم نے شاید پڑھا ہے. تو اس میں یعنی کہ دونوں ہی کو برابر عذاب ہوگا, کہ نہ فالو کرنے والے کو کم ہوگا, نہ فالو جس کو کیا جا رہا ہوگا اس کا کم ہوگا, کسی کا کم نہیں ہوگا, برابر ہوگا. کیونکہ جو ہم نے بائی چوائس, ابھی میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ جس کو چوائس اللہ نے دے دی اس کی اپنی چوائس کے حساب سے بات ہو رہی ہے, اس کو کسی نے اس کو فورس تو نہیں کیا. ایون شیطان جو ہے وہ قیامت کے دن کہے گا کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں, اور کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تم سے کہ تم مجھے میری بات مانو, میں نے تو تمہیں صرف وسوسہ ڈالا اور تم نے میری بات مان لی, تو یہ تو تمہارا اپنا قصور ہے. اور واقعتاً ہے بھی ایسا ہی کہ اگر وہ وسوسہ ڈال رہا ہے تو یہ بیسیکلی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کی بات مانیں یا نہ مانیں. اچھا جی, آگے چلتے ہیں کہ مغضوب علیہ, اگر وہ اس پر عمل کرتے تو مغضوب ہونے کے بجائے دنیا اور آخرت میں بے خوف ہو جاتے. اس آیت مبارکہ میں بھی ایک انداز سے آپ کے لیے ڈھارس کا سامان ہے کہ اے رسول اقدس, آپ کو ایسے لوگوں پر دل گرفتہ ہونے کی بجائے اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اگر یہ قرآن مجید کی مخالفت اور آپ کو جھٹلانے میں مصروف ہیں تو یہ ان کی اپنی فطرت ہے, یعنی یہ اپنی فطرت کے ہاتھوں مجبور ہیں کہ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ یہ کام یہ اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں, اپنے رسولوں کے ساتھ بھی کرتے آئے ہیں, اور سمجھ بیٹھے ہیں کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی. یہ بہت خطرناک آیت ہے کہ پس اندھے بہرے بن کے بیٹھ گئے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ نے اندھے بہرے بن بیٹھے, پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے, یعنی بار بار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی, بار بار اللہ نے ان کو معاف فرمایا, پھر بار بار جو ہے یہ اسی طرح اسی روش پہ دوبارہ چلے جاتے ہیں. جب کوئی قوم ایمان کے دعوے دار ہو کر اپنی خواہشات کو مقدم سمجھتی ہے, یعنی آگے رکھتی ہے, پرائیورٹائز کرتی ہے اپنے کمفرٹ کو, اور حقائق کو جھٹلائے, مصلحین کی گستاخی کرے. مصلحین کون ہوتے ہیں؟ جو صالح لوگ ہوتے ہیں, جو اصلاح کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی گستاخی کرے, جیسے یہ انبیاؤں کی کرتے تھے, کسی کو قتل کر دیتے تھے, کسی کو جھٹلاتے تھے, ان کی جان کے در پہ ہو جائے تو وہ اس غلط فہمی کا شکار بھی ہو جایا کرتی ہے کہ اب انہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. یعنی جب اتنا حد تک انسان آگے بڑھ جاتا ہے اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اب وہ کبھی پکڑا جائے گا ہی نہیں. یہ انسان کی فطرت ہے, یہی ان کے ساتھ بھی ہوتا رہا. یہود و نصارہ اس جرم میں مبتلا ہونے کے بعد اسی خوش فہمی کا شکار ہوئے, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حقائق دیکھنے اور سننے سے بالکل بہرے اور اندھے ہو گئے. یہ تو اپنے آپ کو دیکھنے سے اندھے ہو گئے, لیکن اللہ تعالیٰ تو ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پر بخت نصر, جو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا, نیبوکدنیزر, یہ جو ایک وہ تھا, بادشاہ تھا جو ان کے اوپر سب سے پہلے حملہ آور ہوا تھا, اور ہر دور میں ایسے حکمران مسلط کیے کہ جنہوں نے ان کو ایسی سزائیں دی جو پہلے کسی قوم کو نہیں دی گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم بھی فرمایا اور انہیں آزادی کی نعمت سے ہمکنار فرمایا, لیکن بنی اسرائیل نے اللہ کا شکر ادا کرنے اور اپنے اعمال کو شریعت کے سانچے میں ڈھالنے کے بجائے پھر اندھے اور بہرے پن کا مظاہرہ کیا. یعنی یہ بار بار ہسٹری جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ یہ بار بار یہی ان کا حالت تھی کہ یہ یہی کرتے رہے ہیں. اور بلا شبہ ہم نے بہت سے جن اور انسان, اللہ اکبر کبیرہ, جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے. ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں, اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں, اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں. یہ لوگ چوپایوں جیسے ہیں, بلکہ یہ زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں.
یعنی جو بالکل بے خبر ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ یہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یعنی حق نہیں نظر آتا ان کو. اللہ کی نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں نا. اور پھر یہ ایسے لوگ جن کے بارے میں جو جانتے بوجھتے یہ سب کام کر رہے ہیں. ان کی آنکھیں ہیں یہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں اس سے سنتے نہیں، اور چوپایوں کی طرح، چوپایا کا مطلب ہے جانوروں جیسے. اور پھر کہا گیا کہ جانوروں سے بھی رہے گزرے ہیں. یعنی جانور تو پھر ایک اپنی جبلت پر، اپنی فطرت پہ کام کرتا ہے، اپنی فطرت پہ رہتا ہے، لیکن یہ تو اپنی فطرت سے بھی ہٹ جاتے ہیں. انسان کی فطرت میں اللہ نے کیا رکھا ہے؟ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے کہ وہ ہدایت کو ایکسیپٹ کرے گا، وہ ایک الہ کو رب مانے گا. لیکن جب انسان اپنے اس چیز سے ہی ہٹ جائے، انسان شیطان کا بندہ بن جائے، انسان ایسی حرکتیں شروع کر دے جو انسان کے رتبے سے اس کو گرا دے، تو پھر یہ تو چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہوئے نا. کہ چوپایا تو اپنے سے اپنے جیسا ہی رکھتا ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ بلی کتے جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو جائے، یا گائے جو ہے وہ گوشت کھانا شروع کر دے؟ اپنی فطرت پہ ہی رہ رہا ہے نا، اور انسان اپنی فطرت سے گر رہا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کرتی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کریں گے الا یہ کہ انسان اپنے مرنے سے پہلے توبہ کر لے. یہی مضمون آیت نمبر 17 میں بھی گزر چکا کہ یہاں اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذکر میں اس کا پھر ذکر فرمایا گیا ہے. اس میں ان کے اس فرقے کے کفر کا اظہار ہے جو مسیح کے عین اللہ ہونے کا قائل ہے. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یعنی مسیح ابن مریم نے عالم شیرخواری یعنی کہ بچپن میں جب وہ دودھ پیتے بچے تھے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جبکہ بچے اس عمر میں قوت گویائی نہیں رکھتے، سب سے پہلے اپنی زبان سے عبودیت کا اظہار فرمایا. کیا کہا تھا؟ یہ سورۃ مریم کی آیت ہے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اتانی الکتابہ، اور اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی، اور بنایا ہے مجھے، وجعلنی نبیہ، اور اس نے مجھے رسول اور نبی بنایا ہے. تو یہ بات انہوں نے اپنی مطلب جب وہ چھوٹے سے تھے اور پہلی مرتبہ جب حضرت مریم ان کو لے کر عام محفل عام میں پہنچی تھی لوگوں کے سامنے، تو لوگوں نے ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی تھی کہ یہ کہاں سے آ گیا بچہ. تو انہوں نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تھا اور لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ہم اس بچے سے بات کریں بھلا. تو اسی وقت بچہ جو ہے وہ بول پڑا تھا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور انہوں نے یہ الفاظ جو ہے اپنے منہ سے نکالے تھے. حضرت مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں یا اللہ کا بیٹا ہوں، صرف یہ کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اور عمر کہولت میں بھی انہوں نے یہی دعوت دی. کہولت کس کو کہتے ہیں؟ اچھا، یہ کہولت یہاں پر جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے عمر جوانی، یعنی کہ جوان ہونے کے بعد جب انسان میچور ہو جاتا ہے اس عمر میں. ان اللہ ربی و ربکم، یا علی عمران میں پڑھ کے آئے ہیں کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی بے شک اللہ جو ہے وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، بس اسی کی عبادت کرو، اور یہی جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے. تو یہ وہی الفاظ ہیں جو ماں کی گود میں بھی کہے تھے. اور جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہوگا، جس کی خبر صحیح احادیث میں آتی ہے اور جس پر اہل سنت کا اجماع ہے، تب بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق لوگوں کو اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت کی طرف ہی بلائیں گے، نہ کہ اپنی عبادت کی طرف. آپ کو پتہ ہے نا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس ٹائم پہ عصر کا ٹائم ہو رہا ہوگا اور جماعت کھڑی ہوگی. تو جب یہ آئیں گے تو مسجد میں جو امام ہوں گے وہ ان کو جگہ دیں گے کہ آپ امامت کرائیں، تو وہ ان کو آگے کریں گے کہ نہیں آپ پڑھیں اشارے سے، اور خود ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ایک نئی شریعت لے کے نہیں آ رہے، بلکہ اسی شریعت کے پیروکار ہوں گے.
اور پھر اس میں آپ دیکھیں کہ اس سے پھر عیسائیت کی تو بات بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے نا. عیسائیت مذہب تو بھی یہاں پر ختم ہی ہو جائے گا کہ جس کے ماننے والے جو ہیں وہ بالکل ہی الگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے یہ ان کی پیروی میں آ رہے ہیں, تو پھر یہ عیسائیت تو بالکل ہی اس کا کوئی نل اینڈ وائڈ ہو جاتا ہے یہ مذہب. حضرت مسیح نے اپنی بندگی اور رسالت کا اظہار اللہ کے حکم اور مشیت سے اس وقت بھی فرمایا تھا جب وہ ماں کی گود میں یعنی شیرخوارگی کی حالت میں تھے. پھر سن کہولت میں یہ اعلان فرمایا اور ساتھ ہی شرک کی شناعت اور قباحت بھی بیان فرما دی کہ مشرک پر جنت حرام ہے اور اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا, تو جو اسے جہنم سے نکال لائے, جیسا کہ مشرکین سمجھتے تھے. مشرکین کیا سمجھتے تھے کہ ہمیں جہنم سے کوئی نہ کوئی نکال لے گا, ہمارے یہ جو بت ہیں وہ ہماری جو ہے وہ شفاعت کر لیں گے. پھر آگے آتا ہے کہ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں سے تیسرا ہے, یعنی وہ ٹرینٹی والی بات جو ہم لاسٹ ٹائم پڑھ چکے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ عیسائیوں کے دوسرے فرقے کا ذکر ہے جو تین خداؤں کا قائل ہے, یعنی ان میں بھی فرقے ہیں. ایک فرقہ تو بالکل ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتا ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ تین میں سے جو ہے وہ ایک ہے, جن کو وہ ثلاثہ یعنی کہ یہ ٹرینٹی ہے بیسیکلی. یہ بڑا سا اس کا ایک تو نام کچھ عجیب سا ہو گیا. ان کی تعبیر اور تشریح میں اگرچہ خود ان کے مابین بھی اختلاف ہے, یعنی ان کے آپس میں بھی یہ اس بات کو صحیح سے جسٹیفائی نہیں کر پاتے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا نا آپ لوگوں کو. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی الہ قرار دے دیا ہے, جیسا کہ قرآن نے صراحت سے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود بنا لینا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے نا کہ اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سورۃ آل عمران میں بھی کہا تھا, پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ جب تک میں ان میں رہا تو میرا گواہ تھا, تو گواہ تھا اور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا, اور میرے بعد انہوں نے اگر کچھ ایسا کر لیا تو میں تو اس سے ناعلم ہوں, لیکن تو ان کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ عیسیٰ اور حضرت مریم جو ہیں ان دونوں کو عیسائیوں نے الہ بنایا اور اللہ ان کا تیسرا الہ جو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے. تو یہ اس میں سے اس طرح سے ان کا ٹرینٹی کا کانسیپٹ ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کا باقاعدہ, آپ دیکھیں کہ ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ان کا ہے وہ باقاعدہ قرآن مجید میں صاف الفاظ کے ساتھ آیا ہے کہ یہ ان کا باطل کانسیپٹ ہے, اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ ابھی کی پیداوار ہے اور شاید ابھی سے ہو رہا ہے. افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم. تو یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی مہربان ہے. اچھا ایک منٹ دیجیے گا مجھے. اپنی زندگی میں بھی نا استغفار جو ہے وہ فائدہ دیتی ہے, اور استغفار کی بہت برکات ہے. وہ لاسٹ ٹائم میں جو آپ کو ایک امام ابن حنبل کا واقعہ نہیں سنایا تھا کہ ایک شخص تھا بہت ذکر کرتا تھا, وہ استغفار تھا کہ وہ بہت استغفار کرتا تھا. تو اس پر جب انہوں نے کہا تھا کہ حضرت امام ابن حنبل نے کہا تھا کہ آپ کی تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ سے آپ کو سب کچھ ملتا ہوگا کہ آپ اتنی کثرت سے استغفار کرتے ہیں. تو اس شخص نے کہا تھا کہ ہاں ساری دعائیں تو قبول ہوئی ہیں, بس ایک نہیں ہوئی. تو وہ یہی تھی کہ میں امام صاحب سے نہیں مل پایا, تو اور وہ ان کو پہچانتا نہیں تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں ہم بھی استغفار کو بہت ہی زیادہ نا وہ کر لیں, لازم مان لیں. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں کہیں پہ بیٹھے ہوتے تھے تو بیٹھے بات چیت کرتے کرتے بھی وہ 70 مرتبہ استغفار کر چکے ہوتے تھے یا اس سے زیادہ. تو ہم اپنے دن بھر کی روٹین میں کتنی دفعہ استغفار کو اپنا معمول بناتے ہیں اور کتنا ہم استغفار کرتے ہیں اللہ سے, یہ ضروری ہے. کیونکہ دیکھیں استغفار کے بارے میں ایک اور جگہ پہ قرآن مجید کی آیت میں آتا ہے کہ تم اگر استغفار کو لازم پکڑو, یا اگر وہ لوگ اس طرح سے کچھ مفہوم ہے کہ وہ استغفار کو لازم پکڑتے تو ان کو ہم بیٹوں سے اور پھلوں سے اور باقی چیزوں سے مدد کرتے. یہ اس طرح کا مفہوم ہے کچھ آیت کا, ایگزیکٹلی مجھے آیت یاد نہیں آ رہی, لیکن یہ جیسی کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ
किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है, औलाद की ख्वाहिश होती है, तो उसको अगर कोई कहता है कि तुम इस्तिग़फ़ार ज़्यादा किया करो, तो वो ना थोड़ा-सा वो हो जाते हैं, ऑफेंड हो जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे गुनाहों की वज़ह से हमारी औलाद नहीं है। तो बेसिकली इस्तिग़फ़ार जो है वो इस वज़ह से नहीं है कि इंसान गुनहगार है तो इस्तिग़फ़ार करेगा। इस्तिग़फ़ार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने का एक तरीका है। अल्लाह ताला की तरफ पलटने का एक तरीका है कि अल्लाह बस मुझे थाम ले। ये क्या हुआ? तो इस्तिग़फ़ार जो है वो बहुत ज़रूरी है और इस्तिग़फ़ार जो है वो हमें अल्लाह ताला से कनेक्ट करती है और जोड़ती है। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग आज की क्लास के हवाले से? आज हमने ज़्यादातर अहले किताब के बारे में ज़्यादातर चीज़ें पढ़ी। जी फ़रहाना, आप बोलिए। मैं तर्जुमा जब पढ़ती थी तो मैं इतनी मुतमईन हो जाती थी इस बात पर कि ये तो जैसे है ना, ये यहूदियों के लिए कहा जा रहा है, ये तो इनके लिए कहा जा रहा है, तो हम तो नमाज 5 ही पढ़ रहे हैं, तो लेकिन आप बार बार वो कहती है ना, नहीं इसमें हमारे लिए भी है, वही चीजें हम भी कर रहे होते हैं, गलतियां, तो वो है ना, मुझे मायूसी की तरफ ले आता है। लेकिन हम अगर इबादत की तरफ तवज्जो में रहें, क्या पता अल्लाह मियां कबूल करते रहें और हम सही हो जाएं। मैं अभी भी बहुत इसी कश्मकश में रहती हूँ कि कुछ चीजें मेरी सही नहीं हो रही, कभी नहीं होंगी, नहीं इस तरह तो हम फेडअप हो जाएंगे, इबादत में बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। देखिए, ऐसा नहीं सोचना कि मेरी सही नहीं हो रही है और ये इस तरह, ये नहीं सोचना। अपना अमल करते रहना है, अल्लाह से उम्मीद भी रखनी है। अगर और डरते भी रहना है। देखिए, डरना क्यों ज़रूरी है? डरना इसलिए ज़रूरी है कि एक इंसान नेकी करेगा, फिर एक टाइम आएगा जब वो नेकी पे फूलना शुरू हो जाएगा और सोचेगा कि मैं तो बहुत ही नेक हूँ और बाकी सब जो हैं वो मुझसे कम दर्जे के हैं। तो जब इंसान में ये गुरूर आना शुरू हो जाएगा तो नेकियाँ खराब होनी शुरू हो जाएँगी। ये इसकी वजह से कि ये गुरूर ना आ जाए, इंसान को डरते रहने में भलाई है कि इंसान ये सोचता रहे कि मैं अगर नेक हूँ भी तो ये भी अल्लाह की तौफीक के साथ है और अगर मैं नेकी कोई कर रहा हूँ तो पता नहीं अल्लाह को कबूल हो भी रही है या नहीं, और बस मैं इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करता रहूं, अल्लाह को खुश करता है। ये बस ये ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है। जी जी, जज़ाकल्लाह। और आपको एक और बात बताऊं कि आप हर बंदे से ना उसके अमल के, उसके दायरे के हिसाब से सवाल होगा। तो इसलिए ये परेशान ना हुआ करें कि पता नहीं मैं कैसे कर रही हूँ और पता नहीं मुझसे नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा। आप जितना अमल कर रहे हैं और जैसे कर रहे हैं वो आपके अपने हिसाब से, आप अपनी बेस्ट कर लें और बेस्ट करने के बाद अल्लाह ताला पर तवक्कुल करें, अल्लाह ताला पर छोड़ दें कि अल्लाह कबूल करेगा। एक वो होता है ना कि एक खौफ और उम्मीद की कोशिश में रहें। ये मत सोचें कि फला कंपैरिजन मत करें अपना किसी और के साथ। अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करें बस कि मैं अपने पिछले दिन से बेहतर हूँ। इंसान, हर मोमिन का अपना पिछला दिन जो है उसका अगला दिन बेहतर होता है। यानी मैं अपने आप को इम्प्रूव करती रहूं अल्लाह के करीब होने के लिए। समझ आई? अपनी इबादतों में, अपने फर्ज में। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह। जी, और कोई कुछ कह रहा था? हैंड काफी माइक अनम्यूट हुए थे, फिर उसके बाद सब बंद हो गए। कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? कुछ समझ आ रहे हैं? जी इमन। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी। जैसे आप इस्तग़फ़ार की बात कर रही है ना, तो एक दिन हम लोग अपनी सब ग्रुप क्लास में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि जैसे आपने कहा ना कि सिर्फ इसलिए इस्तग़फ़ार ना करें कि हाँ, हम लोगों ने कोई गुनाह ही किए होंगे तो इस्तग़फ़ार करना है। इस्तग़फ़ार इसलिए भी कर सकते हैं कि शायद अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में या हमारी किस्मत में ये लिखा हो कि हाँ, ये अपने आजिज़ी से इस्तग़फ़ार करेगा या अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेगा तो मैं इसको आगे ये अता करूँगा। तो हर चीज़ जब मैं ये करती हूँ, जैसे नमाज खुदा ना खास्ता लेट हो रही हो या छूट जाए, तो मैं ये सोच रही होती हूँ कि काश मैंने वो पढ़ लिया होता या मैंने काश ये इस वक्त मांग लिया होता कि, और हो सकता है कि अल्लाह ताला ने यही लिखा हो मेरे लिए कि हाँ, मैंने उस नमाज में ये दुआ मांगनी थी या उस वक्त मैंने ये दुआ मांगनी थी या उस इस्तग़फ़ार के बाद मैंने ये दुआ मांगनी थी तो ही ये कबूल होनी थी। तो ये चीज़ मुझे मोटिवेट करती है कि अगर मैंने ऐसा ना किया होता तो शायद मेरी किस्मत में अल्लाह ने यही लिखा हो कि मैं तब ये करती तो मुझे ये मिलता। बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि चीज़ जो है मोटिवेशन मुझे देती है
باقیوں کو بھی اللہ تعالیٰ دے گا انشاءاللہ، کہ یہ سوچ کے پھر اور یہ چیز پابندی لاتی ہے کہ اگر ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں لکھا ہی ایسے ہو کہ ہاں میں اللہ سے مانگوں گی، ہاں میں اللہ سے استغفار کروں گی، تو ہی مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ دینا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ اور پتہ ہے ہر بندے کی آزمائش جو ہے وہ دوسروں سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، کیونکہ اس کی کیپیبلٹیز الگ ہیں۔ ہر بندے کی آزمائش اس کے اپنے حساب سے ہوگی۔ تو یہی وہ چیز ہے کہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ بن مانگے دے رہا ہے، کسی کو انسان اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آزمائشوں کے بعد اور بہت زیادہ میچورٹی اور صبر کے بعد انسان کو کچھ چیز مل رہی ہے۔ یہ بھی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے نا کہ ایک انسان جو ہے وہ کتنا برداشت کر سکتا ہے، اور کتنا اللہ کو بیسیکلی یہاں پر جو نعمتیں دینا اور لینا جو ہے وہ بیسیکلی امتحان ہی ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی چیز مل بھی رہی ہے تو وہ ایک طرح سے ریوارڈ نہیں ہے، وہ بھی اس آزمائش اور امتحان کا ایک حصہ ہے۔ یہ ہمیں سمجھتے اور یہ کیا ہمیں اور کیا پتا کہ جو چیز ایک مل رہی ہے، ایک انسان کو ایک چیز مل رہی ہے، اس کو اس چیز کا احساس ہی نہ ہو۔ احساس اس کو ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیز نہ ہو۔ تو یہ ہمیں بھی تو ہوتا ہے نا یہ کہ کبھی بالکل ہمارے ہوتا پاس ہماری کھانا ہمارے لیے نعمت ہے، ہمارے لیے سانس لینا نعمت ہے، ہمارے لیے میں اس آج کے دور میں تو میں کہتی ہوں کہ سیدھے راستے پہ رہنا ہمارے لیے نعمت ہے۔ تو یہ ساری چیزیں نعمتوں میں ہم تبھی شمار کرتے ہیں جب وہ ہم سے چھن جاتی ہیں، یا پھر دوسرے لوگ جو ہے وہ میں کہہ لوں گی کہ حسرت سے واقعی اگر دیکھتے ہیں، چاہے وہ اچھی حسرت سے دیکھیں کہ ہاں یہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، علم ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، اولاد ہے، تو جو قدر ہے نا وہ تبھی آتی ہے جب آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی۔ قدر نا ایک اور چیز سے بھی آتی ہے کہ جب آپ کے اندر کی آنکھیں کھل جاتی ہیں نا، جب آپ اہل بصیرت میں شامل ہو جاتے ہیں، تب آپ کو اپنی نعمتیں نظر آنے لگ جاتی ہیں۔ جب آپ اہل جی بصیرت نہیں ہوتے نا، جب آپ قرآن کو اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے جس طرح پڑھنے کا حق ہے، اور آپ کے اندر کی آنکھیں نہیں کھلی ہوتی، تو آپ کو صرف جو ہے وہ آزمائشیں ہی نظر آتی ہیں، مصیبتیں نظر آتی ہیں، مشکلیں نظر آتی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ میرے پاس جو ہے یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔ تو جب انسان اللہ سے یہ کنیکشن استوار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے لگ جاتا ہے، تو پھر انسان کو اپنی وہ نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں، اور اس ٹائم پہ وہ نعمتیں نظر آتی ہیں جس ٹائم پہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب انسان ایسی آزمائشوں میں گھرا ہوا تھا، جیسے میں نے اس دن تقویٰ والی بات پہ بھی آپ کو کہا تھا نا کہ اپنے بارے میں سوچیں کہ میں کب تنہا تھی، تو آپ یہ سوچیں گے کہ اس ٹائم پہ جو ہے وہ میں تنہا نہیں تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی چیز میرے ساتھ لگا کے رکھی تھی جس نے مجھے ڈھارس دیا ہوا تھا۔ تو یہ نعمتیں آپ کو کب نظر آتی ہیں؟ جب آپ اہل بصیرت ہو جاتے ہیں، تو یہ آپ کو اس ٹائم پہ بھی نظر، مطلب آپ کو ضروری نہیں ہے کہ وہ نعمتیں جائیں گی تبھی آپ اس کو ویلیو کریں گے، اور ضرور اور اچھا یہ ہے اور بہترین بات یہ ہے کہ آپ نعمتوں کے رہتے ہوئے اس کو ویلیو کریں گے تاکہ آپ اس کا شکر ادا کر سکیں، آپ اسی نعمت کو اللہ کی راہ میں لگا سکیں۔ ان صلاحیتیں بھی ہو سکتی ہیں، مال ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، آپ کی ہدایت ہے، آپ کا وقت ہے، آپ کی انرجیز ہیں۔ جی شبانہ، آپ کیا کہیں گی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مس۔ وعلیکم السلام برابر، وعلیکم السلام، جی بولیں۔ مس میں یہی کہہ رہی تھی کہ استغفار کرنے کا تو حکم اللہ نے دیا ہے، سورہ روم ہے نا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ تو وہ امام حسن بصری کے پاس ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ایک بندہ اوپر سے آیا، تو اس نے کہا کہ امام صاحب میرے پاس اولاد نہیں ہے تو دعا کریں، تو انہوں نے کہا کثرت سے استغفار کیا کرو۔ تو پھر وہ چلا گیا، پھر دوسرا آیا تو انہوں نے کہا کہ امام میرے پاس مال نہیں ہے تو دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ کثرت سے استغفار کیا کرو۔ اور تیسرا آیا، اس نے کہا کہ ہمارے ہاں بارشیں وغیرہ نہیں ہوتی تو اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کیا کرو۔ تو وہ آدمی جو پہلے بیٹھا ہوا تو اس نے کہا کہ امام سب کو ہی استغفار کا آپ نے بتا دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اللہ نے سورہ نور میں یہی تو حکم دیا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا۔ تو یہ ہے کہ اس کی بڑی ہی برکات ہے۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہو رہا، کثرت سے کریں تو مجھے تو یہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جی سارے استغفار سے ہی حل ہوں گے مسئلے۔ تو اس لیے جب احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ہم اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگے، تو پھر خود دل سے نکلتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو پھر دل کرتا ہے کہ اللہ سے توبہ کریں۔ بالکل بالکل ایسا ہی۔ جی مریم، آپ بولیں۔
جی مریم. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ نا جب جیسے استغفار کی بات یہ جو کر رہی تھی کہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہمارے جو ہے کسی کے اوپر کوئی آزمائش آتی تھی, کوئی بیمار ہوتا تھا یا کوئی بہت ہی کوئی بڑی مشکل کوئی آ جاتی تھی, تو کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ کون آ رہی ہے؟ بارش ہو رہی ہے. اچھا بہت تیز ہو رہی ہے. نہیں بہت تیز ہلکی ہو رہی ہے. اچھا کس میں سے کسی بچے کو بھیجو اور وہ نکال کے لا دو. اچھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے بچپن میں مجھے یاد آتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں نے بھی کبھی وٹنس کیا ہو, وہ آیت کریمہ ہوتا تھا. آیت کریمہ میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بولز پانی کے بولز لیے جاتے تھے اور اس میں تسبیحات کو جو ڈبو کے نا 11 پتہ نہیں 11 شاید عورتیں ہوتی تھی, اور وہ اس کے اندر ڈبو کے جو ہے وہ پڑھتے تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس کو جو ہے وہ 11 مرتبہ اس تسبیحوں پہ پڑھنا ہوتا تھا. اور اس تسبیح کو آپ پانی سے نہیں نکال سکتے تھے کیونکہ اس کے بارے میں جو ہے یہ مشہور تھا کہ یہ بہت ہی جلالی اور گرم وظیفہ ہوتا ہے, تو اس کو پانی میں ڈال کے پڑھنا چاہیے تاکہ یہ ٹھنڈا رہے. تو یہ مطلب آپ دیکھیں نا کہ کس قسم کی ایک ہم نے ایک ریچولز بنے ہوئے تھے کہ ایک بندے پہ آزمائش آئی ہے اور اس کو استغفار کرنا چاہیے. وہ اپنے گھر میں 11 عورتوں کو بلا رہا ہے جو کہ رینڈم عورتیں ہیں یہاں وہاں سے, جو مطلب آس پڑوس کی عورتیں ہیں, اور وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ اللہ تو ہی لا الہ الا انت, صرف تو ہی ہے ہمارا رب, ہمارا الہ, اور لا الہ الا انت سبحانک تو پاک ہے, انی کنت من الظالمین اور بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اور وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ میں ظالم ہوں, میں ظالم ہوں. استغفار کون کر رہا ہے؟ وہ جس کے اوپر آزمائش نہیں آئی ہے, اور جس کے اوپر آزمائش آئی ہے وہ گھر میں ان خواتین کے لیے کھانے بنانے میں لگی ہوئی ہیں. خاتون جن کے گھر میں استغفار ہو رہا ہے وہ تھوڑا بہت پڑھ رہی ہیں اور تھوڑا زیادہ تر جو ہے وہ ارینجمنٹس اور سیٹنگس میں لگی ہوئی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھیں, اور یہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے, ابھی بھی لوگ شاید اس کو فالو کرتے ہیں. یہ تو مجھے اپنے بچپن کا یاد ہے کہ ایسا ہوتا تھا. تو آپ دیکھیں جب آزمائش آ رہی ہے تو انسان کو خود جو ہے وہ استغفار کرنی ہے. جی فرحانہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہمارے محلے میں نا ہم لوگ پہلے ناگن پہ رہتے تھے, یہاں پہ کراچی میں. تو کیا لگے وہاں پہ محلے میں نا جیسے ایک درس کا پروگرام کیا گیا. اب اس میں نا اتنا ناشتے کا انتظام کیا کہ جو ہے نا اس میں ٹوٹ پڑے ناشتے پہ. جب درس کیا سنتے تھے بس اسی چکر میں جلدی ختم ہو اور کھانے پہ ٹوٹ پڑے, تو وہ درس کا جو ہے نا سننے کا جو ہے نا وہ دکھتا نہیں تھا, کیونکہ کھانے پہ جس طرح ٹوٹتے تھے وہ اتنا برا اثر پڑتا تھا کہ انہوں نے کروانا ہی چھوڑ دیا. تو وہ کھانا پہلے ہی رکھ دیتے تھے کیا, درس سے پہلے ہی؟ کھانا پہلے جیسا ہے نا بتا دیتے تھے کہ یہ بنا یہ بنا یہ بنا, تو وہ اس پہ ہی کنسنٹریشن رہتی تھی کہ آپ اس کو مختصر کریں, اس کو مختصر کریں. کوئی کہہ دیتا تھا کہ ہمیں جانا ہے ہمیں جانا ہے. اچھا صحیح ہے. تو وہ ایک چیزوں کو کہاں سے کہاں مطلب دین کو کس طرح کر دیا ہے. اور آج آپ لوگ ہیں پڑھا رہی ہیں تو وہ ہم سیکھ رہے ہیں, باقاعدہ مذاق نہیں ہو رہا ہے. ایک چیز آپ لوگ ٹیسٹ لے رہے ہیں, امتحان لے رہے ہیں, اور بار بار اس کو سختی سے بھی بولتے ہیں نرمی سے بھی بولتے ہیں, تو وہ سیکھ رہے ہیں. بیٹھے ہوئے میں نے اتنے دنوں تک یہ نہیں ہوا کہ فارغ بیٹھی رہی, سیکھنے پہ لگی. تو یہ چیزیں کسی کسی میں ہوتا ہے بس. الحمدللہ. جی مریم آپ الحمدللہ. کچھ کہنا ہے؟ مریم یا بس ایسے ہی ہینڈ ریز کر لیا غلطی سے؟ جی نہیں نہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ٹیچر, میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے جو بھی مسئلے مسائل آتے ہیں یا ہمارے پاس آزمائشیں آتی ہیں اور وہ مال و دولت سے اللہ تعالیٰ ہمیں جب آزماتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جب اس چیز سے آزمایا تو صرف مال و دولت سے آزمایا ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مال و دولت کم ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ہم تو بس بالکل ہمارے پاس تو کوئی نعمت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ کم ہے. ہم مطلب ساری چیزوں کو بھول کے ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف پیسہ ہے تو ہی ہم جو ہے نا کیا نام ہے ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے. جبکہ اگر ہم اپنی نعمتوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ اس
اس مال و دولت کے بدلے آپ کو جو ہے وہ کسی اور طرح سے نعمت دی ہوئی ہو، آپ کے جو ہے وہ نیک اولاد دی ہوئی ہو، آپ کی صحت میں برکت ہو، آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے برکت دی ہو، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ذرائع بنائے ہوئے ہو کہ آپ اس سے علم حاصل کرتے ہیں، ذہنی سکون ہو آپ کے زندگی میں. ہم ان چیزوں کو نا کاؤنٹ نہیں کرتے کہ یہ ہماری بلیسنگز ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے. تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت نہیں ہے، جبکہ مال و دولت کا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ صرف یہی ایک بلیسنگ نہیں، اگر ہے تو بالکل ہے، آزمائش بھی پھر اس کی اتنی ہے، لیکن صرف اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمیں اس پہ بھی استغفار کرنا چاہیے نا کہ ہمارے پاس اتنی ساری بلیسنگ ہے، ہم ان کو نہیں کاؤنٹ کرتے، لیکن ہاں ہمارے پاس ذرا مال کی تنگی ہو جاتی ہے، ہم فوراً کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو غریب ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں استغفار کرنا یہ چاہیے نا کہ ہم ہر چیز پر ہے مریم، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہوتا ہے نا تو وہ بھی تب بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے اوپر ہی سارا کچھ ہے، اور اس وقت اس کو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ بیماری جو ہے، صحت جو ہے وہ بیسیکلی کتنی بڑی نعمت ہے. تو کوئی شخص بیمار ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ مجھے ہی کیوں آزمایا ہے. تو بیسیکلی دیکھیے میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ جب آپ کے اوپر آزمائش آئے نا، جب کسی کے اوپر بھی آزمائش آئے نا، تو یہ ایک میرا نا آزمایا ہوا بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھے اس چیز سے بہت نا سمجھ آتی ہے، مجھے مطلب میں اس چیز کو، یہ میرا اپنا پرسپیکٹیو ہے. اور وہ کیا ہے کہ جب آپ پہ آزمائش آئے تو آپ یہ ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے ذریعے مجھے کس طرف میری توجہ کرنا چاہتا ہے، اور کوئی ایسی چیز ضرور ہے کہ جس کی طرف سے میری یا تو نظر ہٹ رہی ہے، یا میں اس چیز کی طرف فوکس نہیں ہوں، کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش کے ذریعے اس چیز تک پہنچانا چاہتا ہے. آزمائش آئی کیوں ہے؟ کوئی ایسی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی میرا ایسا گناہ ہو سکتا ہے جو کہ میں بھولی بیٹھی ہوں، کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے، یا کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے جو میں کر رہی ہوں جو مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا یہ کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ مجھے اپنے قریب درجات میں بلندی دے رہا ہے. تو آخر تو مجھے پھر اپنے باقی کاموں کو سدھارنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں اس پہ صبر کروں تو میں اللہ کے قریب ہو سکتی ہوں. کیونکہ دیکھیں آزمائش جو ہے وہ صرف اس وجہ سے نہیں آتی کہ انسان گناہ گار ہے. آزمائش دونوں صورتوں پہ آئے گی. اس صورت سے بھی آئے گی کہ انسان گناہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ پاک ہو جائے، تو اس لیے بھی آ سکتی ہے، گناہوں کی بخشش کے لیے بھی آ سکتی ہے. دوسری وجہ ہوتی ہے آزمائش کی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو اور قریب کرنا چاہتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ یہ شخص صبر کر کے مجھ سے اور قریب ہو جائے، اور میں اسے اجر میں بہت بڑھا دوں، میں اس کو تھوڑے میں زیادہ اجر دے دوں. یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو اتنی تکلیفیں نہیں آتی ہیں، نارملی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، نارملی وہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل کی طلب اللہ کو بہت پسند ہوتی ہے. تو اللہ اسے کسی ایسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے کہ جس پر وہ صبر کرتا ہے، اور صبر کرنے کے بعد وہ زیادہ اجر کما لیتا ہے بنسبت نارمل روٹین میں وہ شاید کم اجر کماتا، لیکن اس صبر کی وجہ سے اللہ کی زیادہ قریب ہو جاتا ہے. وہ ایک ڈسٹینس جو ہے وہ بہت جلدی کور ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی، اس کو کہتے ہیں درجات کی بلندی، یہ چاہتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں کی بخشش ہوتی ہے. تیسرا یہ کہ کسی نقطے کی طرف توجہ مبذول کرنا چاہتا ہے. آزمائش یہ اس وجہ سے آ رہی ہے. تو ان آزمائشوں کو نا اپنے لیے بوجھ مت سمجھا کریں، سمجھیں کہ یہ جو آزمائش اگر کسی کے اوپر بھی آئی ہے تو جب آ جائے، ویسے تو آزمائشیں مانگنی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ آزمائش پر کھڑا نہیں رہ سکتا. یہ کوئی بھی انسان اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر انسان اس آزمائش کو اپنے اوپر یہ چٹی نہ سمجھے، اپنے اوپر یہ نہ سمجھے کہ یہ میرے اوپر ہی کیوں آئی ہے. کیوں؟ اگر وہ یہ سوچے گا نا تو انسان مایوسی کی طرف جائے گا کہ میرے اوپر کیوں آئی ہے، میں نے کیا گناہ کیا تھا، مجھ سے کیا قصور ہوا. یہ نہیں سوچنا. پھر یہ سوچنا ہے کہ اب جو ہے اچھا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے ساتھ کیا آسانیاں دی ہیں، اس پہ شکر گزار ہو سکتا ہوں، میں اس پہ صبر کر سکتا ہوں، اور کیا وجہ ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.